السلام علیکم، دس از فارما لوم، اور آج ہم جس میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے فیبہیل۔ تو فیبہیل کا تعلق جو ہے وہ یورک ایسڈ سے ہے۔ یہ جسم کے اندر یورک ایسڈ کی کوانٹٹی کو کم کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم فیبہیل کے فنکشن کو سمجھیں، ہم پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یورک ایسڈ کے ہماری باڈی میں بڑھ جانے سے ہماری باڈی کے اندر کون کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو لوگ یورک ایسڈ سے متاثر ہوتے ہیں وہ شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں۔ اب وہ متاثر کیسے ہوتے ہیں کہ انہیں ہوتی ہے شوگر، اور ان کی انسولین جو نیچرلی طور پر بن رہی ہوتی ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی، اور ان کی باڈی میں جتنی بھی ان کی مٹھاس ہے اور بلڈ شوگر ہے اسے وہ کم نہیں کر رہی ہوتی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ان کا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے۔ اب یورک ایسڈ کیسے بڑھتا ہے کہ جب آپ کی باڈی کی انسولین کام نہیں کر رہی تو آپ کے جو گردے ہیں وہ آپ کے باڈی کے اندر جو یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے اسے وہ ریموو نہیں کر پاتے، یعنی کہ جو آپ کے جسم کے اندر یورک ایسڈ جب بڑھ جاتا ہے تو آپ کے گردے جو ہیں وہ اس یورک ایسڈ کو آپ کی باڈی سے نکال نہیں پاتے۔ کیونکہ آپ کی انسولین کام نہیں کر رہی، وہ آپ کے شوگر کے لیول کو برابر نہیں کر رہی۔ ان دونوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ یورک ایسڈ کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اب جب کڈنی یورک ایسڈ کو نکال نہیں پائے گی تو پھر اس یورک ایسڈ کے بڑھ جانے سے آپ کی کڈنی کا فنکشن جو ہوگا وہ ڈسٹرب ہوگا، اور جب کڈنی کا فنکشن ڈسٹرب ہوگا تو آپ کی کڈنی کے اندر آٹومیٹیکلی کڈنی سٹونز، پتھر بننا شروع ہو جائیں گے کڈنی کے اندر، چھوٹے چھوٹے کڈنی سٹونز بننا شروع ہو جائیں گے، اور اس سے پھر آپ کو مسائل پیدا ہوں گے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے باڈی کے اندر جو یورک ایسڈ ہے نا اس کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر پانی نہیں ٹھہرتا اور وہ فوراً کنسنٹریٹڈ پانی نکلتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے جب پانی باڈی کے اندر نہیں ٹھہرتا تو اس کی وجہ سے آپ کی یورک ایسڈ کے بڑھ جانے سے ایک اور کنڈیشن بھی ہوتی ہے جسے ہم گاؤٹ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کی انگلیوں کی جوڑوں کے اندر سوجن ہو جاتی ہے۔ یہ خاص طور پر بڑی عمر کی عورتوں کے اندر یا مردوں کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر عورتوں کے اندر ہوتی ہے کہ ان کی انگلیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں یا پاؤں کے جوڑ ہوتے ہیں، اسپیشلی یہ پاؤں کے انگوٹھے کے اندر ہوتا ہے، تو یہ یورک ایسڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں سوجن ہو جاتی ہے اور اس میں درد ہوتی ہے۔ دن بھر تو ان سوجے ہوئے جوڑوں میں درد ہوتی ہے، لیکن رات بھر یہ درد جو ہوتی ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یورک ایسڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کے جوڑوں کے اندر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جو دونوں جوڑوں کے درمیان میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ سوج جاتی ہیں، ان میں سوجن آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی یورک ایسڈ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو دل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ یورک ایسڈ جب باڈی کے اندر بڑھتا ہے تو بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ دل کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جیسے ہارٹ اٹیک وغیرہ۔ اور یورک ایسڈ جو ہوتا ہے وہ موٹاپے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اوبیسٹی سے بھی یورک ایسڈ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب آپ کو موٹاپا ہوگا تو آپ کی باڈی کے اندر یورک ایسڈ زیادہ رہے گا۔ اگر ہم سمٹمز کی بات کر لیں، ارلی سمٹمز جو ہوتے ہیں، کیسے پتہ چلے کہ باڈی کے اندر یورک ایسڈ زیادہ ہو گیا ہے، تو جوڑوں میں آپ کے ہلکا ہلکا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے پاؤں میں سوجن رہتی ہے، آپ تھکان محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے، اور آپ کے کمرے میں بھی درد ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کے کوئی سائن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر یورک ایسڈ زیادہ ہو گیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم میڈیسن کی، تو فیبہیل میڈیسن ہے جو کہ یورک ایسڈ کو کم کرتا ہے باڈی کے اندر، یعنی کہ زینتھائن آکسیڈیز جو ہے انزائم ہے جو کہ یورک ایسڈ کو بڑھاتا ہے باڈی کے اندر۔ تو یہ میڈیسن جو ہے زینتھائن آکسیڈیز انزائم کو جو ہے وہ اس کو انہیبٹ کرتی ہے، اس کو روکتی ہے، اس کے فنکشن کو روکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے باڈی کے اندر جو ہے وہ یورک ایسڈ کا لیول جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ تھا یورک ایسڈ کے حوالے سے کہ یورک ایسڈ کیا ہے۔